أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. درود پڑھ دیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایسا گرامی قدر چونکہ فقہی مسائل ابتدا بیان کرتے ہیں اور آج ارادہ یہ تھا کہ میاں بیوی کے حقوق پر گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ کچھ نوجوان دوست احباب ہمارے سامنے موجود ہیں اس لیے مناسب نہیں سمجھتے کہ ان موضوعات کو ابھی بیان کریں. ایک دوسرے پہ مسئلے کی طرف ہم آ رہے ہیں اور اس کا تعلق نماز کے مسئلے سے ہے. نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کبھی بھی پڑھ سکتا ہے اور کبھی بھی اپنی زبان سے جاری کر سکتا ہے، چاہے جان بوجھ کر کہے چاہے غلطی سے نکل جائے. تقریباً وہ 3 چیزیں ہیں کہ جو انسان کبھی بھی پڑھ سکتا ہے چاہے جان بوجھ کر ہی وہ اپنی زبان سے جاری کرے. پہلی چیز ہے کہ کوئی بھی دعائیہ کلمہ، کوئی بھی دعا کسی بھی وقت نماز میں مانگی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم قنوت کا انتظار کریں کہ قنوت میں ہی صرف دعا پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ قنوت کے علاوہ کسی بھی حالت میں انسان کو نماز میں دعا مانگ سکتا ہے. چاہے تکبیرۃ الاحرام کا ہے، اور فرض کیجئے گھر کے اندر بچے موجود ہیں، تکبیرۃ الاحرام کہیں اور محسوس ہوا کہ شاید بچہ گر جائے گا، تو وہاں پر بھی خدا سے دعا مانگ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پروردگار میرے بچے کی حفاظت فرما، اور احفظ ولدی کہا جا سکتا ہے پروردگار میرے بچے کی حفاظت فرما. تو کسی بھی وقت دعا مانگی جا سکتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم قنوت کا انتظار کریں اور صرف قنوت ہی میں دعا مانگی جا سکتی ہے. پہلی چیز دعا، اور اسی دعا کے چیپٹر کے اندر محمد و آل محمد پر رحمت کی دعا بھی شامل ہے. اور اگر ابھی بھی پڑھ دی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو یہ صلوات کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، تکبیرۃ الاحرام کے بعد بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، تشہد میں بھی، کبھی بھی صلوات پڑھی جا سکتی ہے. یہ ہو گئی دعا. دوسری چیز ہے کوئی بھی قرآن کریم کی آیت کبھی بھی کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے. تلاوت قرآن کریم کرنے کی نماز میں اجازت ہے.
اس نیت کے ساتھ کہ چونکہ پروردگار نے اجازت دی ہے کہ نماز میں کسی بھی وقت قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس لیے ہم نے تلاوت کی ہے، تو نماز میں تلاوت کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم قیام کی حالت میں ہیں اور قرات کا پیریڈ ہے صرف اسی میں ہی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور تیسری چیز ہے ذکر الہی۔ کوئی بھی ذکر الہی، کوئی بھی تسبیح کسی بھی وقت نماز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، الحمدللہ، کوئی بھی ذکر الہی کسی بھی وقت نماز میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہوگی تین چیزیں کہ جو نماز میں کسی وقت کرنے کی اجازت ہے، چاہے انسان کی بے اختیار زبان سے جاری ہو جائے، چاہے جان بوجھ کر زبان سے جاری ہو۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور جملہ غلطی سے بھی نماز میں سرزد ہو جائے اور جاری ہو جائے، تو اگر غلطی ہوئی ہے تو نماز کے اختتام پر نماز مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے سہو کرنا ضروری ہے۔ اچھا، سجدہ سہو بھی ایک ایسا موضوع ہے جو لوگ پڑھاتے ہیں اس موضوع کو اور اس عنوان کو توضیح مسائل پر اس کا چیپٹر موجود ہے، تو عام طور پر جہاں پر بھی سجدہ سہو کا لفظ آتا ہے کہا جاتا ہے 2 سجدے سہو، 2 سجدے سہو، 2 سجدے سہو۔ لیکن بعض جگہوں پر انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور 2 کا لفظ نہیں لکھا ہے، سجدہ سہو واجب ہے یہ لکھا ہے، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ 1 سجدہ سہو کی بات کی جا رہی ہے، 2 سجدہ سہو کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے قاعدہ کلی اور حکم یہ ہے کہ سجدہ سہو ہمیشہ 2 ہی کی صورت میں آتے ہیں، پیر کی صورت میں ہی سجدہ سہو آتے ہیں۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی فلاں عمل کرتا ہو تو اس کے لیے فرض کیجئے کہ 4 رکعت پڑھیں، فلاں دعا پڑھنی ہو تو اس سے پہلے آپ 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، تو کبھی بھی 6 اور 8 رکعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلی رکعت سے لے کر 6 رکعت ایک ساتھ پڑھ ڈالیں، ایک ساتھ 8 رکعت پڑھ ڈالیں، بلکہ 2 کی صورت میں پڑھی جاتی ہے۔ جتنی مستحب نمازیں ہیں وہ 2 کی صورت میں پڑھی جاتی ہے، سوائے کچھ استثنائی نمازوں کی۔ اسی طرح سے جب بھی سجدہ سہو کی بات آئے گی ہمیشہ ہی آئے گا کہ 2 سجدے سہو ایک ساتھ کیے جائیں۔ تو یہاں پر 2 کا مطلب یہ نہیں کہ 2 کے پیر بنا کے 4 سجدے کر لیں، 2 کا مطلب بھی وہی 1 سجدہ سہو ہے جو پیر کی صورت میں آتا ہے، اور 1 سجدہ سہو کا مطلب بھی وہی 2 سجدے ہیں کہ جو پیر کی صورت میں آتے ہیں، سوائے یہ کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہاں پر 1 نہیں 2 سجدے سہو کرنا واجب ہے، تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب 4 سجدے یہاں پر کرنا ضروری ہے۔ تو اگر غلطی سے کلام ہو جائے، جیسے بچہ جب گر جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی واقعہ حادثہ پیش آتا ہے تو فوراً زبان سے نکلتا ہے، مثال کے طور پر اوہ، جو اوہ کا لفظ میں نکل گیا ہمارے زبان سے بے اختیار، اس کے اوپر بھی 2 سجدے سہو ہیں۔ اتنا لفظ بھی انسان نماز میں کسی اور مقصد کے لیے اور کسی اور کام کے لیے ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو کھانسی آ رہی ہو، چھینک آ رہی ہو، تو وہاں تو روکا ہی نہیں جا سکتا اس چیز کو، اس لیے اس کی اجازت ہے، اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن وہ چیز جو انسان کے اختیار میں تھی لیکن اس وقت بے اختیار ادا ہو گئی، اور یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان نماز کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ہوتا۔ البتہ یہ کبھی کبھاری جملے ہماری زبان سے نکل آتے ہیں، ہم کوئی بہت بڑا دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہماری نماز میں بہت احتیاط ہے اور دوسروں کی نماز میں نہیں ہوتی، تو پروردگار ہمیں بھی سبق سکھاتا ہے کہ دیکھو تمہاری نماز میں کوئی احتیاط نہیں ہے۔ اس سے کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کر رہے، لیکن بہرحال جب بھی نماز میں انسان توجہ کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس سے زبان سے کوئی جملہ جاری نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو جائے تو 2 سجدے سہو کرنا ضروری ہے، یہ ہے قاعدہ کلی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی جان بوجھ کر نماز میں پورے اختیار کے ساتھ کوئی جملہ کہہ دے یا کوئی بھی لفظ ادا کرے جبکہ جانتا ہو کہ نماز میں ہو، غلطی نہیں ہے، اختیار کے ساتھ جان بوجھ کر کہے تو نماز ہی باطل ہے۔ یہ 3 طرح کے احکامات آپ کی خدمت بیان کی اور ابھی ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ذکر الہی کرنا، دعا مانگنا یا قرآن کریم کی آیت پڑھنا یہ نماز میں جائز ہے، چاہے جان بوجھ کر پڑھی جائے چاہے غلطی سے نکل جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ اگر غلطی سے ادا ہو گیا ہے تو اس سے نماز تو باطل نہیں ہوتی، لیکن نماز کے بعد 2 سجدے سہو کرنا ضروری ہے۔ اچھا، 2 سجدے سہو بھی جب کیے جائیں تو فوراً نماز کے بعد کیے جائیں۔ یہاں ہم نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فوراً سجدے میں چلے جائیں بغیر کچھ کیے، فوراً سجدے میں جائیں۔ ذکر سجدہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ہم نے پہلے بیان کیا تھا، بسم اللہ وباللہ
السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور بعض علماء نے واجب بھی قرار دیا ہے، لیکن اکثر علماء نے یا احتیاط واجب کہا ہے یا احتیاط مستحب کہا ہے، اس لیے ہم دیگر مراجع کی طرف رجوع کر کے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی اور جگہ پڑھ لیں یا کچھ بھی نہ پڑھیں، تب بھی وہ سجدہ سے شمار ہو جائے گا۔ تو پہلا سجدہ انجام دے، پھر بیٹھے، پھر سجدہ انجام دے، اور پھر تشہد اور سلام پڑھ کر سجدہ سہو کو مکمل کریں۔ یہ ہے پورے سجدہ سہو کا طریقہ۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز زبان سے جاری ہو گئی بے اختیار، تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر بے اختیار نہیں بلکہ پورے اختیار کے ساتھ جان بوجھ کر انسان کوئی اور کلمہ جاری کرے، جان بوجھ کر کیا ہے، تو اسی وقت نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور حالت اختیاری میں جان بوجھ کر نماز باطل کرنا جائز بھی نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی فعل انسان سرزد نہ ہو جائے، سوائے یہ کہ مجبوری آ جائے، بچہ اگر آپ کے قریب جا رہا ہے یا بچہ گرنے والا ہے اور کھڑکی سے گر جائے گا، وہ الگ بات ہو جاتی ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے نماز انسان توڑ سکتا ہے، یا کوئی مال بہت بڑا ہے جو جا رہا ہو اس کے لیے نماز توڑ سکتا ہے، عزت آبرو کے لیے نماز توڑ سکتا ہے، وہ الگ مورد ہے۔ لیکن عام حالت میں انسان کو چاہیے کہ جان بوجھ کر اپنی نماز نہ توڑے۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا، محمد آج جو ہماری گفتگو انشاءاللہ عبادت اور بندگی کے موضوع پر رہے گی، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک چیز جو ہم سب کو عطا فرمائی ہے، لیکن اس کا استعمال بہت کم مورد میں ہم کرتے ہیں، اگر وہ ہم بندگی کے راستے میں بھی کریں تو واقعی دنیا جہاں کی برکتیں ہمارے لیے نازل ہوں۔ خدا نے ایک مقام پر بہت خوبصورت بات کی ہے، اور اس بات کو مختلف انداز سے روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے، تفسیریں کی گئی ہے، اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، پروردگار تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، پروردگار تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ہر ایک کی زبان پر ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، کتنی ہی خدا نے اس کو نعمتیں اور دولتیں کیوں نہ دی ہو، سبھی کی زبان پر ہے کہ یار دنیا بڑی مشکل ہے، زندگی بڑی مشکل ہے، بڑی مشکلات سے انسان زندگی گزارتا ہے، ہر ایک کی زبان پر یہی شکوہ ہے۔ جبکہ پروردگار قرآن کریم میں کہہ رہا ہے خدا تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، خدا تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہے ہیں تو واقعا ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اور اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدا کے راستے پر عمل کر رہے ہیں لیکن مشکلات ہیں، تو اس کا مطلب یہ خدا کے راستے پر ہی نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ خدا کے راستے پر ہے لیکن حقیقت میں خدا کے راستے پر نہیں، کیونکہ خدا کے راستے میں تو آسانیاں ہی آسانیاں لگتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کسی بھی حالت کے اندر ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، چاہے وہ جھوپڑی کے اندر رہ رہا ہو، وہ بھی اپنی زندگیوں میں آسانی محسوس کرے گا اگر وہ واقعا خدا کے راستے پر۔ اور اسی طرح سے اگر وہ محلات کے اندر ہی کیوں نہ موجود ہو، وہ بھی اسی طرح سے پروردگار کے راستے میں اگر چل رہا ہے تو آسانیاں محسوس کرے گا۔ خدا نے تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، خدا نے مشکلات نہیں رکھی۔ اب کہاں پر مشکلات پیدا ہوتی ہے؟ ایک بات ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی، اور آج اسی بات کی ہم تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو میرا کام آسان ہو جائے گا، اگر میں نے وہ کر لیا تو بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، بڑی خوشی ملے گی۔ لیکن اگر وہ حرام ہے کام، اگر وہ معصیت پروردگار پر مشتمل ہے کام، تو شیطان ہمیں دکھا رہا ہے کہ اس کے اندر سکون ہے، لیکن اس کے اندر سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے۔ اور یہ الحمدللہ یہاں پر سبھی دیندار ماشاءاللہ متقی پرہیزگار افراد موجود ہیں، اس لیے یہ بات میرے لیے سمجھانا تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، لیکن وہ افراد جو خدا نہ خواستہ کسی نشے میں مبتلا ہو گئے، جب وہ پہلی مرتبہ نشہ کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں، یا اگر کسی نے کروایا ہے تو کیوں پہلے نشے کے اندر وہ لطف آ رہا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جب پہلا نشہ ہوتا ہے تو انسان بڑے کیف کے اندر ہوتا ہے، بڑے مستی میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے کہ مجھے دنیا جہاں کی ساری مشکلات میرے ختم ہو گئی۔ پہلی مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ نہیں کہا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، کہا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی شیطان آہستہ آہستہ قدم بقدم تمہیں اپنی طرف لے کر آتا ہے۔
ایک ساتھ وہ تمہیں نشے نہیں بناتا، ایک ساتھ تمہیں شرابی نہیں بناتا، ایک ساتھ تمہیں کسی برائی کی طرف نہیں لے کر آتا، آہستہ آہستہ لے کر آتا ہے۔ یہ جو انجیکشن لگتا ہے آہستہ آہستہ لگتا ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت روایت ہے مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو بہت تم معمولی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہلکی سی چیز سمجھ، اس سے کیا فرق پڑے گا، تو یہاں پر بڑے بڑے لوگ گناہ کرنے والے، ہم سے تو بہت زیادہ بڑے گنہگار موجود ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ جی رہے اور اچھا جی رہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی رہے۔ پھر مولا شاہ فرماتے ہیں کہ قلیل التبع یفسد کثیر الورع، فرمایا کہ جو چھوٹی سی لالچ ہوتی ہے گناہ کی، وہ تمہارے کثیر تقوی کو برباد کر دیتی ہے، کثیر ریاضتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ چھوٹی سی لفظش جلا دیتی ہے ان عبادتوں کو، اور وہ جو لذت انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے عبادات کے اندر، اس کو بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ چھوٹی سی چیز کر لی کیا فرق پڑے گا، اور کبھی کبھار تو توجہ ہی نہیں ہوتی کہ کیا یہ بھی خدا کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے۔ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ان کے صحابی تھے جو چل رہے تھے بازار میں، اور گویا چھٹے سرکار سر جھکائے جھکائے بازار سے گزر رہے تھے کہ کسی بات کی خاطر انہوں نے پیچھے دیکھا اپنے صحابی کو کہ میرا صحابی میرے ساتھ ساتھی کو کیا کر رہا ہے، یہ بات کرنی چاہیے۔ تو جیسے ہی مولا نے اپنا رخ اس کی طرف کیا، دیکھا کہ وہ بازار کی عورتوں کو دیکھ رہا ہے۔ امام نے اپنی بات نہیں کہی، اور روایت کا جملہ اتنا سخت ہے کہ امام جب تک زندہ رہے کبھی اس سے کلام نہیں۔ کچھ چیزوں کو ہم نے محسوس کیا ہے کہ جب وہ اس درجے پر پہنچے گی تو حرام ہوگا۔ یہ خطوات شیطان آہستہ آہستہ تمہیں اپنی طرف لے کر آتا ہے، قدم بقدم، اس کو کوئی جلدی نہیں، آہستہ آہستہ۔ اور یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس فعل قبیح کے قریب مت جاؤ۔ علماء نے اس میں بحث کی کہ قرآن یہ کیوں نہیں کر رہا؟ قرآن کو تو شارٹ ہونا چاہیے، جتنا مختصر سے مختصر ہوگا اتنا جامع ہوگا، زیادہ عرصے تک قائم رہے گا، بڑی کتاب ہوگی، لوگ کم پڑھیں گے، الفاظ کا چناؤ کم سے کم ہونا چاہیے۔ تو قرآن اگر یہی حکم دینا چاہتا ہے تو اس انداز سے بھی دے سکتا تھا۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قرآن یہ بھی ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا وَلَا تَزْنِ۔ وَلَا تَزْنِ میں 2 لفظ خرچ ہوتے ہیں، اور وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا میں 3 لفظ خرچ ہوتے ہیں۔ کیوں قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے جبکہ نتیجہ گویا 2 لفظوں سے بھی ظاہر ہو رہا؟ قرآن یہ کہہ دیتا کہ زنا نہ کرو، قرآن یہ نہیں کہا زنا کے قریب مت جاؤ۔ علماء نے اس سے نتیجہ نکالا، کہا وہ گناہ تو گناہ ہے ہی، اس کے جو مقدمات ہیں وہ بھی قرآن کی نگاہ میں حرام، چاہے ابھی اس مرحلے تک نہیں بھی پہنچا ہے، اگر مقدمات کو بھی انسان نے خدا نخواستہ انجام دے دیا یہ بھی گناہ ہے۔ انہو فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بھی فاحشہ ہے، یہ بھی فحش کام ہے، وساء سبیلا، برا راستہ ہے۔ اور روایت کا باقاعدہ جملہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ ہم نے موسیٰ پر وحی کی تھی کہ وہ اپنے قوم کو کہیں کہ وہ زنا نہ کریں، لیکن اے عیسیٰ تم اپنے قوم کو کہو کہ زنا تو زنا، وہ تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جائے۔ باقاعدہ یہ روایت کا جملہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو وہ وحی کی تھی، لیکن وہ قوم باز نہیں آئی، وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم اس مرحلے پر نہیں پہنچیں گے، اس لیے باقی مقدمات کو انجام دے دیتے تھے۔ جب مقدمات کو انجام دے دیا تو خود بخود اس نتیجے پر بھی پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے اب تمہیں پیغام یہ ہے کہ نہ وہ اس فعل قبیح کو انجام دے، نہ اس کے مقدمات کو طے کرے۔ یہ مقدمات کو طے کرنا بھی انسان کو اس مرحلے پر پہنچانا ہے۔ اور پھر مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی ویسے اچھی بات ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر پردہ خود رکھے، فاش نہ کرے۔ بسا اوقات لوگ اس کو اس اینگل سے بیان کرتے ہیں کہ نہیں ہم کوئی جھوٹ نہیں بولتے،
ہم منہ پر جو ہے جیسے ہیں ویسے بیان کر دیتے ہیں. یہ پسند نہیں کیا خدا نے. لوگ اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں, بھائی وہ تو بڑی منافقت دکھاتے ہیں, اندر سے تو بہت برے ہیں, ہمارے سامنے بہت اچھے بنتے ہیں. خدا کو یہی انداز پسند ہے, کیونکہ اگر تم نے اپنی برائیاں نہیں چھپائی تو یہ برائیاں آسانی سے آزاد ہو جائیں گی اور ہر ایک کے اندر یہ برائیاں آ جائیں گی. لہذا اس سلسلے میں کچھ منافقت دکھاؤ, اپنی برائیاں چھپاؤ, چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اور باقاعدہ یہ حرام ہے, مراجع کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ اگر انسان نے کوئی گناہ کیا ہو تو کسی اور شخص کے سامنے اپنے گناہ کو آشکار نہ کرے, یہ حرام ہے. دوسروں کے گناہوں کی بات کرنا وہ تو ویسے ہی غیبت میں شمار ہو جاتا ہے, وہ تو ویسے ہی منع کیا گیا ہے کہ اپنے گناہ بھی چھپاؤ. خدا نے تمہارے گناہوں کو پردہ رکھا ہوا ہے, تم بھی اپنے گناہوں کو پردہ رکھو, توبہ طلب کرو خدا سے. تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان پردے میں, خلوت میں, تنہائی میں انجام دیتا ہے. لیکن کیا خوبصورت جملہ میرے مولانا نے شاہ فرمایا اس تنہائی کے گناہ سے بچنے کے لیے, فرمایا اتقوا معاصی فی الخلوات, تنہائی میں گناہ کرنے سے پرہیز کرو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ, کیونکہ تنہائی میں جو دیکھنے والی تمہیں ذات ہے وہی قیامت کے میدان میں فیصلہ کرنے والی ذات بنے گی. دنیا میں کوئی دیکھ لے تو قیامت میں اس کے ہاتھوں میں کوئی فیصلہ نہیں رکھا گیا ہے, لیکن تنہائی میں جو ذات تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے وہی قیامت میں فیصلہ بھی کرنے والی ہے. اس لیے تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے انسان پرہیز کرے. اور میں اور آپ تو بہت دور کی بات ہو گئی, واقعا بہت دور, یہ کوئی مبالغہ نہیں, اور بہت دور کی بات ہو گئی. مولا متقیان کی سیرت میں ملتا ہے کہ علی مرتضیٰ جیسے غیور, حضرت علی جیسے متقی و پرہیزگار اور سید العارفین, سید الاولیاء, تمام ولیوں کے سردار, ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ جوان لڑکیوں کو میرے مولا سلام نہیں کیا کرتے تھے. اور باقاعدہ فرماتے ہیں کہ کہیں شک شیطان دل میں نہ قائم کر دے. اور یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے, جب میری یہ کیفیت ہو تم تو بہت دور ہو گئے, تم تو کبھی اس امتحان میں مبتلا ہونے کی کوشش ہی نہیں کرنا کہ میں اس میں قدم رکھوں گا اور اپنے تخمے کو چیک کروں گا کہ میں واقعی متقی ہوا ہوں یا نہیں ہوا. تم تو یقین فیل ہونے والے ہو. لیکن تمہیں سکھانے کے لیے باقاعدہ میرے مولا کا یہ جملہ یہ ہے کہ جوان لڑکیوں سے میں گفتگو نہیں کرتا, حتیٰ سلام نہیں کرتا. اور پھر علماء نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ سلام کا ویسے ثواب ہے, لیکن جوان لڑکیوں کو سلام کر کے وہ ثواب انسان بظاہر حاصل کر رہا ہے, لیکن اس کے بعد جو شک کا اور جو گناہ کا بیج اس کے دل میں بویا جائے گا وہ گناہ زیادہ قبیح ہے اور زیادہ عظیم ہے اس ثواب کے مقابلے میں. لہذا وہ ثواب کا کام چھوڑ دو, گناہ کی طرف انسان. اور پھر مجھے یہاں پر پڑھ کر ایک اور جملہ کہنے دیجیے کہ جب میرے مولا کا یہ کردار ہے تو ہماری شادی کی تقاریب کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے, ہمارے جلوس عزا میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے, ہماری مجلسوں اور ماتم میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. میرے مولا کا یہ جملہ ہے اور ان کے چاہنے والے تو اس عرفان سے بہت دور ہیں. کتنے پرہیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے اجتماعات پاک و پاکیزہ ہوں. شیطان کس کس راستے سے وسوسہ ڈال سکتا ہے, اور یہ کام ایسا نہیں کہ ناممکن ہے, نہیں, یہ تو بہت مشکل کام, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اتفاقاً میں آپ کی خدمت میں جو مثال پیش کر رہا ہوں, الحمدللہ آپ تو سبھی احتیاط کرنے والے ہیں, رعایت کرنے والے ہیں, لیکن جہاں جہاں تک آپ پیغام پہنچا سکیں, بالخصوص اپنے بچوں تک منتقل کر سکیں, یہ کام ہو سکتا ہے. آیت اللہ مرزا رحیم ارباب, جن کے بارے میں خود روایت پڑھی اور پھر ایک اور عالم دین سے سنا کہ ان کے بیٹے نے بھی اس بات کی گواہی دی. کتاب کے اندر جو ہم نے ظاہر پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جب وقت آخر آ گیا ہوگا تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا, یا پتہ نہیں شاگرد نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو اپنی کس بات پر فخر ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک کام انجام دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ نہ مجھے اپنی کتابوں پر کوئی فخر ہے کہ میں نے بہت کتابیں لکھ دی, ماشاءاللہ مجھے یہ توفیق ہوئی اور بہت کم لوگوں کو توفیق ہوئی. کہا نہیں, مجھے اپنے شاگردوں پر بڑا ناز ہے کہ میرے شاگرد بہت ہیں, ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں.
نہ ہی مجھے اپنے علم پر بہت ناز ہے. فرمایا لیکن مجھے اپنی 2 چیزوں پر ناز ہے. جو ہم نے کتاب میں پڑھا تھا وہ پھر بھی کم سال تھے، لیکن ہم پہلے وہ بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے جو عالم حدیث سے سنا. کتاب کا جملہ یہ ہے، لیکن مجھے اپنی 2 چیزوں پر ناز ہے کہ 70 سال تک نہ میں نے کسی کی غیبت کی اور 70 سال تک نہ میں نے کسی نامحرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھی. ابھی تو اس کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ وہ نگاہ حلال تھی یا حرام تھی، نہیں، وہ نگاہ ہی نہیں اٹھائی، نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں. انسان اپنے آپ کو چیک نہیں کرے کہ میں کر سکتا ہوں یہ کام نہیں کر سکتا، نگاہ اٹھا کر دیکھی نہیں، دیکھا ہی نہیں. اور کتاب میں جو ہم نے پڑھا اس میں باقاعدہ جملہ یہ تھا کہ جب کہ ان کے گھر میں ان کی بہو ظاہراً ان کے ساتھ رہتی تھی، بہو نہیں بلکہ بھابھی ان کے ساتھ رہتی تھی، بھابھی حرام نامحرم ہے، ان کے ساتھ رہتی تھی، اس کے باوجود بھی اپنے بھائی کی بیوی پر بھی کبھی نگاہ نہیں پڑی. حلال تو حلال، حرام حرام تو حرام، نہ حلال نگاہ نہ حرام نگاہ، نگاہ ہی نہیں اٹھا کر دیکھا. اتنی احتیاط 70 سال. لیکن جس عالم حدیث نے اس بات کو نقل کیا انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا تھا تو بیٹے نے کہا کہ میرے بابا نے وقت آخر یہ قسم کھائی اور کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ 80 سال تک میں نے کسی نامحرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا. 80 سال میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے اوپر، کسی نامحرم خاتون کے اوپر نگاہ اٹھائی. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ اس کے اندر بہہ جاتے ہیں. برسیسہ عابد کی مثال موجود ہے، قرآن میں اس کا اشارہ ہے. بلعم باعور کی مثال موجود ہے، قرآن میں اس کا اشارہ ہے. یہ دونوں ایسی ہستیاں تھیں جن کو پروردگار عالم نے مستجاب الدعوات بنایا تھا. اے ولی خدا تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی. ایسے ولی خدا تھے. لیکن جب خواتین کے ساتھ کسی گناہ میں ملوث ہوئے تو ایسے ان سے یہ چیزیں چھن گئی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کافر بن کے دنیا سے. برسیسہ عابد کی میں چھوٹی سی مثال دونوں کے حوالے سے چھوٹی سی بات عرض کروں. بہت بڑا عابد دنیا میں اس کا نام، لوگ اس کے پاس آتے ہیں دعا کروانے کے لیے. ایک دن ایک جوان اپنی بہن کو لے کر ان کے پاس آیا کہ یہ تو متقی پرہیزگار آدمی ہیں، ان سے کیا ہمیں خطرہ ہو. تو ان کا علاج کرنے کے لیے یا کوئی مسئلہ تھا یا بے اولادی کا مسئلہ تھا، کیا تھا، اس کی خاطر وہ بھائی چھوڑ کر تو چلا گیا اپنی بہن کو. لیکن شیطان ایسے موقع پر اور یہ عبادت کر رہے تھے. عبادت کے دوران شیطان نے کہا ابھی کوئی نہیں ہے، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا اور تم تو ولی خدا کے نام سے پہچانے جاتے ہو. اگر کوئی بات ہوگی تو اس کو قصوروار کہلایا جائے گا، تمہیں قصوروار کوئی نہیں کہے گا. یہ شیطان سارے بہانے دے رہا اور بالآخر اس نے وہ جرم کیا. اور اس کے بعد حتیٰ جرم کرنے کے بعد جب یہ بات مشہور ہونے لگی تو اس لڑکی کو مار دیا. ایک کے بعد دوسرا جرم. اور پھر جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہی جو مشہور ہے عابد کے نام سے، اسی نے وہ گناہ کیا تھا اور اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے لڑکی کو دفن کر دیا، مار دیا. ورنہ یہ لڑکی کہیں گم نہیں ہوئی ہے، مارا گیا ہے. تو اس کے بعد اس کے محاکمے کے طور پر عدالت میں جب اس کو لایا جا رہا تھا اس کے حوالے سے فیصلہ سنانے کے لیے کہ اس کو سزا دی جانے والی ہے، تو قرآن نے کوٹ کیا کہ شیطان اس وقت بھی اس کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم مجھے سر سے ہی سجدہ کر دو، کیونکہ ہاتھ پیر تو اس کے جکڑے ہوئے تھے، کہا کہ اگر تم مجھے سر سے ہی سجدہ کر دے تو میں تجھے اس مشکل سے نجات دوں گا. اور بالآخر اس نے عدالت میں شیطان کو دیکھ کر اس کے سامنے اپنا سر جھکایا اور سجدہ کیا. گویا شیطان نے کہا بس تیرا کام ختم ہو گیا، میں تجھے کیا بچاؤں گا، کیا تم مجھ پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، میں تجھے سے نجات دوں گا. یہاں تک کھینچ کر لانے والا میں تھا، اب یہاں سے میں تجھے نجات دوں گا. قرآن کہتا ہے وہ اتنا مقدس انسان شیطان کے راستے پر آ کر شیطان بن کر اس دنیا سے عابد ولی ہونا. یہ امتحان ہوا، وہ بھی نہیں بس. اسی طرح بلعم باعور مستجاب الدعوات، بہت سارے روایات ہیں ان کے بارے میں. ایک روایت یہ ہے کہ جناب موسیٰ کے لشکر میں شامل تھے، جناب موسیٰ کے صحابی تھے. لیکن جناب موسیٰ جب
فرعون کے درگاہ سے بھاگ رہے تھے اور پورا لشکر لے جا رہے تھے، اس وقت فرعونیوں نے کہا کہ یہ مستجاب دعوت ہے، اس کو پکڑ لو، اگر اس نے ہمارے حق میں دعا کر دی تو ہم بچ جائیں گے۔ بلے میں باور کو کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو، تم جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، اور شہرت، پیسہ، حکومت سب کچھ دیں گے، تم ہمارے لیے دعا کرو۔ تو اس دنیا کی خاطر پہلے اس نے دعا کی فرعون کے لیے، لیکن خدا نے جیسے ہی اس سے یہ دعا کرنا چاہیے، البتہ روایات مختلف ہیں، جب اس سے دعا کرنا چاہیے اس وقت یا تو اس سے یہ چیز چھین لی گئی، یا جس گدھے پر یہ سوار تھا وہ گدھا چونکہ فرعون کی نصرت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو اس گدھے کو اس نے مارا، جانور کو مارا، تو خدا نے یہ صفت اس سے چھین لی۔ بہرحال جب اس سے یہ صفت چھین لی گئی تو جب یہ دعا کر رہا تھا کہ پروردگار تو فرعون کو بچا لے، موسیٰ کو ہلاک کر دے، تو خدا نے اس کی زبان کو پلٹ دیا۔ جب اس نے دعا یہ کرنا چاہیے تو دعا یہ زبان سے نکلی کہ پروردگار تو فرعون کو ہلاک کر دے، موسیٰ کو بچا لے، اور بار بار یہ کہتا رہا اور یہی دعا ہوتی رہی۔ تو فرعون نے کہا تم ہمارے ملازم ہو یا اس کے ملازم ہو؟ ہمارے لیے دعا کر رہے ہو، موسیٰ کے لیے دعا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میرے بس میں نہیں، میں تمہارے لیے کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے زبان سے نکل نہیں رہی۔ تو کہا نہیں، اب تم نے یہ کام ہمیں کروا کے دینا ہے کیونکہ تم نے بددعا کر لیا ہمارے لیے، اب تمہیں یہ کام کروا ورنہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو اس نے اس وقت یہ نسخہ دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ موسیٰ کے لشکر کو شکست دو تو اپنی عورتوں کو موسیٰ کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر کسی ایک عورت کے ساتھ بھی برا فعل ہو گیا، یہ برا فعل پورے موسیٰ کے لشکر کو گھیر لے گا۔ اور یہی ہوا، جب فرعون کی عورتیں اس لشکر میں گئیں تو ایک مرتبہ کسی نے ایک گناہ کیا، یہ گناہ پورے لشکر میں پھیل گیا، اور اتنی قوم موسیٰ علیہ السلام کی سست ہو گئی تھی کہ فرعون کامیابی کے قریب آ گیا۔ پھر جناب موسیٰ کے ایک وسیع اور ان کے ایک قریبی رشتہ دار وہ آئے اور پھر اس گناہ کا خاتمہ کیا، اور جو جو اس جرم کے اندر ملوث تھا اس کو سزا دی گئی، سنسار کیا گیا، اور مختلف سزاؤں کے ذریعے اس برائی کو دور کیا گیا۔ تو بڑے بڑے عابد اس امتحان کے اندر جب آئے ہیں تو وہ بھی سمجھ نہیں پائے، اتنا خطرناک یہ گناہ، اس گناہ سے بچنا ہے انسان کی بس بات۔ اور پھر ہم عبد الرحمن ابن ملجم کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، یقیناً اس کے اوپر لعنت اور ہزار بار لعنت، اتنا بڑا مجرم، لیکن اگر اس کی بھی تاریخ پڑھی جائے تو یہی بات اس میں نکلتی ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم پہلے تو مولا کے سپاہیوں میں شامل تھا، پھر خوارج میں آ گیا، اور پھر خوارج میں آنے کے بعد بھی چونکہ خوارج کے اندر بھی بظاہر دینداری موجود تھی، قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جو ظاہری خوش دینی تھی وہ موجود تھی، صرف مولا علی کے دشمن تھے، لیکن وہ جو بظاہر عبادتیں تھی وہ بھی کیسے چلے گئی؟ ایک عورت کی وجہ سے۔ اس ایک عورت کی محبت میں آنے کے بعد جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے نکاح کر لینا، تم مجھ سے شادی کر لینا، تو اس عورت نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرا مہر یہ ہے، اور ساتھ میں علی مرتضیٰ کا سر ہے، کیونکہ علی نے میرے باپ کو مارا ہے، علی نے میرے فلاں رشتہ دار کو مارا ہے، اس لیے علی مرتضیٰ سے انتقام لینا، علی سے اگر تم انتقام لے سکتے ہو تو پھر یہ میرا مہر ہے، میں تم سے شادی کروں گا۔ وہ حرام کام بھی نہیں کر رہا، بہت سے لوگ تو حرام کر کے بھی مطمئن ہیں، یہ حلال کے راستے پر تھا کہ میں شادی کروں گا اور اس کے بعد اس نتیجے پہنچوں گا، لیکن اس حلال کے راستے میں بھی شیطان نے اتنا بڑا حرام رکھ دیا کہ وہ حلال بھی اس کے لیے بہت سے حرام سے زیادہ بڑا حرام بن گیا۔ بظاہر سمجھ رہا ہے میں حلال راستے سے جا رہا ہوں، مہر ہی حرام قرار دے دیا گیا، لیکن وہ اسلام کو بھی انجام دیتا ہے تاکہ میں حلال طریقے سے نکاح کر لوں۔ اور اس کے بعد روایات یہ کہتی ہیں کہ اس عورت کا چہرہ مسخ ہو گیا اور وہ پھر انسان ہی نہیں رہی، جانور میں تبدیل ہو گئی، اور عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی گرفتار کر لیا گیا، نہ اس کو دنیا مل سکی نہ آخرت مل سکی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے دو طرح کے ہیں، کچھ صرف نقصان اٹھاتے ہیں آخرت میں، دنیا ماشاءاللہ سے اچھی گزار لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں، آخرت میں بھی خسارہ۔ یہ راستہ بڑا سخت ہے، اس راستے کے اندر بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے عارف زمین گیر ہو گئے ہیں اور ان کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئی۔ بس عزیزوں، یہ جو راستہ ہے اس میں ایک جو توفیق پروردگار کی طرف سے ہمارے شامل حال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم ہو
خدا کے حضور آپ نے توبہ کری، توبہ پروردگار کو بڑی پسند ہے. بلکہ ایک روایت میں بتایا مولا تقیان المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے وہ فلاں برا کام کیا ہے. میرے مولا نے کہا شاید خواب دیکھا ہوگا، تم نے کیا نہیں ہوگا. جبکہ مولا جانتے ہیں جو کہہ رہا ہے اس میں حقیقت ہے، صداقت ہے، لیکن مولا اس کو بچانا چاہتے تھے حد جاری کرنے سے، سزا نہیں دینا چاہتے تھے. کہا کہ نہیں شاید تم نے خواب میں دیکھا ہوگا. کہتا نہیں یا علی میں نے یہ فعل انجام دیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے، اور اگر آپ نے مجھے پاک کر دیا تو میں قیامت کے عذاب سے بچ جاؤں گا. آپ مجھے پاک کر دیجیے. میرے مولا نے کہا کہ خوب اس کے اوپر فکر کرو، سوچ لو، پھر آنا میرے پاس اور بتانا کہ تم نے واقعی یہ کیا تھا نہیں کیا تھا. ابھی چلے جاؤ. چلا گیا امی ماں. جب دوبارہ آیا کہا کہ یا علی مجھے پاک کر دیجیے. کہا کیا مطلب؟ میرے مولا جانتے ہیں تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں. کیا مطلب؟ کیا مطلب میں تمہیں پاک کر دوں؟ کہا کہ یا علی آپ بھول گئے، میں پہلے بھی آیا تو کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کریں تاکہ مجھے یہیں پر ہی سزا مل جائے، یہیں پر بھی اس کا عذاب مل جائے، قیامت کے عذاب سے میں بچ جاؤں. میرے مولا نے کہا کہ نہیں پھر سوچو، شاید ہو سکتا ہے کہ تم نے خواب میں دیکھا ہو، تم نے بیداری میں بھی کوئی خواب دیکھتے ہیں اس طرح سے کر لیا ہو، تم سے ہو سکتا ہے کہ فیل نہ ہو، بعد میں تم سوچ کر آنا. پھر چلا گیا. پھر آیا، پھر وہی بات کی یا علی مجھے پاک کر دیجیے. پھر میرے مولا کہتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے. کیوں یہ بار بار کہہ رہے تھے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ کام کرنے والا خود اقرار کرے آ کر اپنے گناہ کا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو پہلی مرتبہ اقرار کرتا ہے تو اس کے اوپر حاکم وقت حد جاری نہیں کر سکتا. دوسری مرتبہ اقرار کرے تو حد جاری نہیں کر سکتا. تیسری مرتبہ اقرار کرے تو حد جاری نہیں کر سکتا. جب 4 مرتبہ اقرار کر لے تب جا کر پروردگار کا حاکم اس کے اوپر حد جاری کر سکتا. مولا اس کے حد کو ٹالنا چاہتے تھے. بھائی تم بچ جاؤ گے، تم توبہ کر لو بس کافی ہے. اگر تم نے کیا ہے خدا کے درمیان اور اپنے درمیان معاملہ رکھو، سب کے سامنے آشکار نہ کرو، چھپاؤ اس بات کو، چھپاؤ اس بات کو. لیکن وہ جب بار بار آ کر کہتا رہا، یہاں تک کہ اس سے 4تھی مرتبہ آ کر کہا کہ اے علی مجھ پر حد جاری کیجیے، مجھے پاک کر دیجیے، میں نے گناہ کیا ہے. میرے مولا نے کہا کہ بس اب میرے اوپر حجت تمام ہو گئی، اب میں ان سے زیادہ نہیں کر سکتا، تمہیں رعایت نہیں دے سکتا، اس پر حد جاری کر. جب حد جاری کرنے کے لیے جایا جا رہا تھا تو میرے مولا نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کاش وہ تنہائی میں اپنے اور خدا کے درمیان اس گناہ کی معافی طلب کر لے تو وہ معافی زیادہ بہتر ہوتی اس حد جاری کرنے کے مقابلے میں. وہ خدا جو حد جاری کرنے کے بعد اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے کہ حد جاری کیے بغیر معاف نہیں کر سکتا. یہ توبہ اتنی طاقتور چیز ہے، اگر سچے معنوں میں توبہ کر لے تو پروردگار اسے بڑے بڑے گناہ کے بعد بھی معاف فرما دیتا ہے. اور اسی طرح سے چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق ایک صحابیوں کے بہت آیا کرتے تھے، بہت بڑے شاعر بھی تھے. اچھا نہیں معلوم کہ کیا بات ہے، لیکن ہم نے جو تاریخ پڑھی ہے شعراء کی، اس میں اس گناہ کے اندر اکثر شعراء کو پایا. یہ عجیب بات ہے. اور خدا انشاءاللہ جتنے شاعران اہل بیت تھے ان کا سایہ ہمارے سروں کو قائم دائم فرمائے اور انہیں ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک فرمائے. لیکن پوری تاریخ اگر شعراء کو دیکھا جائے تو یہ بیماری اکثر کے اندر دکھائی دیتی ہے کہ وہ شراب پیا کرتے تھے. یہ بھی ایسے ہی سید ہمیری نام ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اور واقعی اہل بیت کی بڑی محبت تھی شخص سے. بڑے گن گایا کرتے تھے اہل بیت بھی کے، اور یہ بھی شاعری کیا کرتے تھے محبت اہل بیت میں، لیکن یہ کام ان سے چھوٹتا نہیں تھا. ایک دن یہ ہوا کہ جب ان کے ہاتھ میں شراب کا جام موجود تھا اور راستہ طے کر رہے تھے، دیکھا کہ امام جعفر صادق تشریف لائے. ابھی یہ جام چھپا چھپا کر لے جانے والے تھے، امام جعفر صادق تشریف لے آئے. گھبرا کے اب میں کیا کروں، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کہیں دائیں بائیں راستہ نکلتا ہو تو میں چھپ کے وہیں سے نکل جاتا ہوں، امام کا آمنا سامنا نہ ہو جائے. آگے پیچھے مڑا، ساری گلیاں بند گلی کے پیچھے بند گلی ہے، آگے امام ہے. اور امام کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس کیا موجود ہے.
امام ویسے ہی علم غیب سے واقف، اور میرے قریب آ کر اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کیا جواب دوں؟ ہاتھ لرز رہا ہے، میرے مولا میرے قریب نہ ہے، مجھے سلام نہ کرے، اپنی آواز سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا، اس چیز کو بھی چھپایا ہوا ہے، اور قریب سے گزر رہے، امام نے سلام کر دیا، جواب سلام دیا۔ امام نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جان نکل گئی، کیا کہوں فرزند رسول میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اچانک سے ذہن میں آیا شاید خدا آبرو بچا لے، کیا کہ فرزند رسول میرے ہاتھ میں دودھ ہے، جھوٹ بول کر آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اچھا دودھ ہے تو ہمارے ہاتھوں میں ڈالو، ہمارے ہاتھوں میں ڈالو، دودھ گراؤ ہمارے ہاتھوں میں۔ واقعہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کسی ماننے والے کے لیے کہ امام کے ہاتھ میں یہ گرا ہے اور یہ بتائے کہ یہ میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ لیکن روایت کا جملہ یہ تنقیح المقال کے اندر علامہ مقالی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جیسی اس نے شراب کا جام الٹا کیا، جو چیز گر رہی تھی وہ شراب نہیں دودھ تھا۔ فَإِذَا هُوَ لَبَنٌ، واقعی وہ دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے دودھ میں بدلنا تھا، امام نے سوال کیا اے سید ہماری یہ بتاؤ تمہارے وقت کا امام کون ہے، تم کس کو امام مانتے ہو؟ سید ہماری بھی شاعر تھی، محب اہل بیت، کہنے لگے میں اس کو امام مانتا ہوں جس کے سامنے شراب بھی دودھ بن جاتا۔ اور اس کے بعد شراب چھوڑ دی، خدا نے عزت بچائی، شراب چھوڑ دی۔ اور پھر جب ان کا دنیا سے انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ہوا سید ہماری مر گئے، امام پاک خوشخبری دے رہے ہیں، وہ آپ کے نام کو بدنام کرتا تھا، وہ شراب پینے والا تھا، اچھا وہ مر گیا۔ امام نے کہا کیا کہہ رہے ہو، خدا اس پر رحمتیں نازل کرے۔ کہا مولا وہ تو شراب پینے والا تھا، آپ کہہ رہے اس پر رحمت نازل کرے۔ امام نے فرمایا ہمارا کوئی شیعہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ گناہ میں ملوث بھی ہوتا ہے تو مرنے سے پہلے خدا اسے توفیق توبہ نصیب فرماتا ہے۔ اور اپنے مصلی کو پلٹا اور کہا کہ دیکھو یہ ہے اس کا توبہ نامہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اے امام جعفر صادق میں اس گناہ پر توبہ مانگتا ہوں اور شرمندہ ہوں آپ سے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ سید ہماری توبہ کر کے دنیا سے رخصت۔ اور سید ہماری کے بارے میں روایت یہ ہے کہ پہلے جب ملک الموت ان کے پاس آئی اور روح قبض کرنے والا تھا تو بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے، لیکن جب موت کا وقت آیا تھا تو پورا بدن سیاہ پڑ گیا، جیسے موت کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی اور اتنا سیاہ جیسے کوئلہ ہو، اتنا سیاہ پڑ گیا۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ جب دشمنان اہل بیت خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو یہ محب اہل بیت ہے، اس کا یہ انجام ہوا ہے کیونکہ یہ اہل بیت سے نعوذ باللہ محبت کرتا تھا، اس لیے یہ انجام ہو رہا ہے اس کا۔ جیسے ہی لوگ باتیں کرنے والے تھے اسی وقت ایک اور نورانی نقطہ ان کے بدن پر جاری ہوا اور اس نے پورے بدن کو نورانی کر دیا۔ اور سید ہماری نے روایت میں جملہ یہ باقاعدہ جا کر کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے محبت اہل بیت کے بعد ہمارا بدن سیاہ ہوگا؟ محبت اہل بیت کی وجہ سے پروردگار نے ہمارے بدن کو نورانی اور روشن بنا دیا۔ تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ الحمدللہ پروردگار کی طرف سے کھلا ہوا ہے، لیکن کب انسان کو توفیق توبہ نصیب ہوتی ہے اور کب انسان سمجھتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے، اور جس میں پروردگار کے سامنے حاضر اور ناظر آ کر معافی طلب کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت یہ کہ ان اللہ یحب التوابین، پروردگار توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کچھ افراد سے جو محبت کرتا ہے ان میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کے الفاظ ظاہر دو مقامات پر قرآن کریم میں آیت موجود ہے، توبہ کرنے والوں سے بہت محبت۔ ہم ایک دعا بھی بیان کرنا چاہتے تھے لیکن وقت بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور دعا بھی وہ طولانی ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل کے جو 2 دن ہمارے پاس 2 دن اس اعتبار سے کہ چونکہ اس کے بعد امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت بسادت کی تاریخ ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم جشن بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے اس دعا کو جو امام وقت کی دعا ہے اور اس میں پیغام دیا ہم سب کو زندگی کے کن کن باتوں کے اوپر خاص توجہ رکھنی چاہیے، اور چونکہ تھوڑی سی طولانی دعا ہے ہم پرچے کے ساتھ آپ کی بیان کریں گے، ترجمہ پیش کریں گے تاکہ انسان کو اندازہ ہو کہ کن چیزوں کے اوپر بطور خاص توجہ ہونی چاہیے۔ پہلا جملہ
میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں بھی اس کا مطالعہ لوگ کرنا چاہیں تو کر سکیں، اور واقعی ایسی دعا ہے جو ہر گھر میں لگی ہونی چاہیے، اس کے ترجمے پر ہر وقت نظر ہونی چاہیے۔ فرماتے امام وقت یہ دعا کرو، بلکہ امام وقت کی خود دعا ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ۔ پروردگار، یہ چار چیزیں تو بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ پروردگارہ، اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، معصیت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، وحسن النیہ، اور ہماری نیتوں کو پاک اور پاکیزہ کرتے ہیں، خالص فرما دیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وعرفان الحرمہ، اور جو حرام کام ہے وہ کیوں حرام ہے اس کی معرفت ہمیں نصیب فرما، اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں یہ ہمیں نصیب فرما۔ اور معصومین کے بارے میں ملتا ہے، معصومین ایسے نہیں کہ خدا کی طرف سے نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ روبوٹ بنا کر بھیج دیے گئے ہیں، اب یہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، پروردگار نے جو ان کے اندر فیڈ کر دیا بلٹ ان ہے، ان کے اندر چیزیں بس وہی کریں گے، تو ان کی خاص پھر فضائل کیوں ہوئے؟ فضائل اس وجہ سے کر سکتے ہیں، اختیار موجود ہے لیکن کرتے نہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ خود امام نے سوال کیا گیا، کہا اس لیے نہیں کرتے کیونکہ گناہ کی آلودگی ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے، ہم گناہ کی آلودگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، عرفان الحرمہ، حرام کی معرفت ہمارے پاس ہوتی ہے، اس لیے بس پروردگار انشاءاللہ حرام سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وہ غم جو زمانے کے امام کو بھی کھایا جا رہا ہے، اور زیارت ناحیہ میں باقاعدہ جو امام کے جملے ہیں، لَأَنْدُمَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ اے مولا حسین، میں آپ کی شہادت کو یاد کر کے ایسے روتا ہوں کہ آنکھوں سے پانی کے نہیں خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ تو کسی نے خواب میں جب زمانے کے امام سے ملاقات کی تو فرمایا کہ اے مولا امام زمانہ، یہ تو بتائیے کہ کون سی ایسی کربلا کی مصیبت ہے جس کو یاد کر کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ اور پھر خود جواب بھی دینے لگا، مولا شاید وہ علی اکبر کی مصیبت ہوگی، جب آپ نے شبیہ رسول کو پشت پان سے زمین کربلا پر آتے ہوئے دیکھا ہوگا، ان کو یاد کر کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں۔ سنیں کہ زمانے کے امام نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ مصیبت اس سے اور عظیم ہے اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر خود علی اکبر اس مصیبت کو دیکھ لیتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کہا پھر حضرت عباس کی شاید مصیبت ہوگی، جب غازی عباس کے دونوں شہزادے قتل ہو گئے، علی اکبر شاید اس مصیبت کو دیکھتے تو خون کے آنسو ہوتے۔ کہا نہیں، اگر خود عباس بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت کو دیکھ کر خون کے آنسو ہوتے۔ کہا پھر شاید مولا حسین کی مصیبت ہوگی، اس وقت تو کوئی بھی نہیں، جب مولا امام حسین علیہ السلام کو جس گروہ مبارک میں نبی اکرم چوما کرتے تھے، جس کو سینے سے لگایا کرتے تھے، اپنے پشت پر بٹھایا کرتے تھے، اس کو شبر ملوک کے کن خنجر کے ساتھ ذبح کر دیا گیا، نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا۔ شاید آپ سر حسین کی نوکے نیزہ پر بلند ہونے کی وجہ سے گریہ کرتے ہیں۔ کہا وہ بھی بڑی مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت اتنی ہے کہ اگر خود حسین زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ مولا میرے ذہن میں تو کوئی اور مصیبت باقی نہیں رہی، آپ بتائیے اس سے اور بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ کہ اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب نواسیان رسول کو بے مقدر چادر شرابیوں کے دربار میں لایا گیا، اگر اس منظر کو حسین دیکھ لیتے، عباس و علی اکبر دیکھ لیتے، وہ خود خون کے آنسو روتے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک اور جملہ سنیں گے، یہ جملہ وہ ہے کہ جب جس ذاکر نے پڑھا تھا اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر آیت اللہ سیف میں بھی موجود تھے، کہتے ہیں اے شاعر تو نے جو جملہ پڑھ دیا ہے نا، بس اس کے بعد میں جملہ نہیں پڑھا کیونکہ مجھے اسی جملے کا حق ادا کرتا ہے۔ ارے تم نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کون سا شعر پڑھا تھا؟ شعر کا صرف پہلا مصرع پڑھا تھا، کہتا ہے دخلت زینب علی ابن زیاد۔ اس وقت کو یاد کرو جب ثانیہ زہرا ابن زیاد کے دربار میں لائی گئی، اللہ سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتے بس اس سے زیادہ نہیں پڑھا، تجھے معلوم ہے تجھے کیا کہہ دیا؟ وہ جس کو رات کی تاریکی میں بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا،
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ہماری اس خلیص سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو بہے ہمیں روحانی حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما. بالخصوص نگاہ حرام کی گناہ سے بچنے کی سب کو توفیق عطا فرما. ہمارے اندر امید کی مغفرت فرما. انہیں جوارح پر جتنے پاک میں جگہ نصیب فرما. پالنے والے اگر مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں تو ان مشکلات کو ویسے دور فرما، اور اگر مشکلات ہمارے حق میں بہتر ہوں تو اس پر سب کو شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارہ شہدائے کربلا کا جذبہ ہم سب کو عطا فرما. پروردگارہ ہمارے جوانوں میں حضرت علی اکبر کا جذبہ نصیب فرما. ہمارے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی سیرت پر پیروی کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو چارنا معصومین کی زیارت نصیب فرما. کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما. اجر و عمرے کی سعادت نصیب فرما. جو بے روزگار مومنین ہیں اس کے راہ حلال عطا فرما. جو رزق حلال کما ان کے رزق برکت کثرت نصیب فرما. بے اولاد مومنین کو حضرت علی اصغر کا واسطہ، حضرت علی اکبر کا واسطہ اولاد صالحہ اور نرینہ نصیب فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس عزا خانے کی اور تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع کے مسمار مزارات کی تعمیر کرو کے ازواج کو پیدا فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. بانیان مجلس کی نئی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کو حضرت حجت کے حقیقی سپاہیوں میں سے قرار دے. ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحومہ سید عامر فاطمہ بنت سید نبی رضا، مرحومہ ممتاز جہاں، نور جہاں، منور جہاں بنت قمر الحسن مرحوم، مرحوم مرزا محمد اکبر حسین ابن الفت حسین، مرحومہ ولی النساء، مرحومہ روزی رزوی زوجہ عسکری رضا شہید، مرحوم الفت حسین قمر الحسن، مرحومہ ساجدہ بانو زوجہ مظاہر حسین، مرحوم انوار الحسن. حاضرین کے مرحوم محمد اور کل مومن مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.